السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ لوگوں کو اہل مصر کی قربانی کے متعلق بتاؤں گا۔ مصری لوگوں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی دریائے نیل خشک ہو جاتا تو وہ حسن کی ایک پری، ایک کنواری دوشیزہ کو اس کی بھینٹ چڑھاتے تو وہ جاری ہو جاتا، ورنہ خشک ہی رہتا۔ مصری لوگوں کی تمام تر پیداوار کا دار و مدار اسی دریا پر تھا، اس لیے وہ اسے خشک ہوتا دیکھ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے بعض میں خود یعنی اپنے دل سے اس کا علاج اسی میں سمجھا کہ ایک حسین و جمیل نوجوان لڑکی کو اس پر قربان کر دیا جائے تاکہ اپنی فصل کی پیداوار کو قائم رکھا جا سکے۔ جب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کو فتح کیا اور آپ کو اس علاقے کا گورنر بنایا گیا، تو مصری باشندوں نے فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اسلام ایسی غلط رسومات کو مٹانے آیا ہے، ہم یہ غیر شرعی کام ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذریعہ خط صورت حال سے باخبر کیا اور عرض کیا کہ ہماری رہنمائی کی جائے تاکہ ہم اس ظالمانہ اور قاتلانہ کام سے جان چھڑا سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کے بھیجے ہوئے قاصد کو ایک خط عنایت فرمایا جو آپ نے دریائے نیل کے نام لکھا تھا، جس کا مضمون یہ تھا، جس کا اردو میں ترجمہ اس طرح ہے: عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اے دریا، اگر تو خود بخود جاری ہوا کرتا تھا تو پھر بالکل جاری نہ ہو، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا تو میں اس واحد اور قہار سے عرض گزار ہوں کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ آپ نے قاصد کو فرمایا کہ اس خط کو دریائے نیل میں دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق خط کو دریا کی ریت میں دفن کر دیا گیا۔ اب خدا کی شان اور عظمت عباد الرحمن کا اظہار یوں ہوا کہ جو ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط خشک دریا میں دفن کیا گیا تو وہ فوراً جاری ہو گیا، اور اسی وقت اس قدر تموج اور تلاطم خیزی سے جاری ہوا کہ 16 ہاتھ اوپر آ گیا اور آج تک کبھی خشک نہیں ہوا۔ اس واقعے سے اس بات کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان کا یہ عالم ہے تو پھر صحابہ کرام کے آقا و مولا، پوری کائنات کے ماوا و ملجا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار و تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان، رفعت و مقام اور قدرت و اختیار کا کیا عالم ہوگا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نمرود کی قربانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو سمجھایا اور احکام خداوندی کی طرف بلایا تو وہ لوگ آپ کی بات ماننے کے بجائے آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو جلانے کا ناپاک ارادہ کر بیٹھے۔ انہوں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ کو شعلہ فشاں آگ میں جھونک دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو آپ پر گلے گلزار بنا دیا اور آپ اس سے صحیح سالم باہر تشریف لائے۔ نمرود نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا، میں نے آپ کے رب کی قدرت و عظمت کا جو مظاہرہ کیا ہے اس کے پیش نظر میں اس کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب تک تو اپنے دین پر قائم ہے میرا خدا تیری قربانی قبول نہیں فرمائے گا۔ نمرود نے اپنے باطل دین کو تو نہ چھوڑا لیکن 1000 گائیوں کی قربانی پیش کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔